خواتین حضرات، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اس پہ خود بھی غور کیجیے اور تحقیق کیجیے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خاتون جنت کے لیے رشتہ میرے پاک پروردگار نے طے کیا ہوا تھا، اور خاندان قریش کے بہترین نوجوان کو، دنیا کے بہترین نوجوان کو، کائنات کے بہترین نوجوان کو میرے سرکار کے بعد منتخب میرا پروردگار کر چکا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سرکار انتظار میں تھے کہ کب علی آئیں اور میری بیٹی کا ہاتھ مانگیں. ان سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی جسارت کی، حضرت عمر نے بھی جسارت کی، سرکار خاموش رہے. دونوں نے جا کے جناب امیر المومنین کو کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ سرکار کو آپ کی طرف سے پیغام کا انتظار ہے. تو کہنے لگے کہ میں تو کہوں ضرور، لیکن آپ جانتے ہیں سپاہی آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، میرے مزدور حالات کی وجہ سے میں کہاں اس کونین کی شہزادی کا جا کے. انہیں کہا نہیں، آپ جا کے مانگیے تو صحیح. خیر جب حاضر ہوئے تو یقین کیجئے کہ دم سادھے پورے بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ یا اللہ یہ سوال کریں گے اور سرکار جواب دیں گے اور شادیاں نے اوپر بجیں گے. تو جب سرکار نے خوشی سے کہا کہ ہاں بے شک بالکل، تو سرکار نے کہا کہ مگر یہ بتاؤ میری بیٹی کے حق کے مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار کیا میری مالی حالت آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں نہ میں صاحب جائیداد نہ صاحب مال و زر ہوں. کہنے لگے نہیں علی، میں جانتا ہوں، فلاں غزوے میں تمہیں مال غنیمت میں ایک زرہ ملی تھی، اس زرہ کو جا کے بیچو اور پھر بتاؤ کتنی رقم حاصل ہوئی اور میں بتاتا ہوں پھر کیا کرنا ہے. حضرت علی نے خیر تعامل تو کیا کرنا تھا، ایک ہلکا سا عذر یہ کہا کہ سرکار آپ جانتے ہیں کہ میں تو غزوات میں اپنی جان تلی پہ رکھ کے جاتا ہوں اور ہر وقت شہادت کا طالب ہوں، اور میری جرت کے تو آپ بھی شاہد ہیں. اب زرہ جو ہے وہ میرا ہتھیار ہی نہیں، میرا تحفظ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارا ہتھیار اور تحفظ ہے، لیکن اگر کونین کی شہزادی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہو تو اس کا حق مار کے تو نہیں، اس ہتھیار کو، اس تحفظ کو جا کے مدینے کے دربار میں، مدینے کے بازار میں بیچ کے آؤ. حضرت علی حالت امن تھا، وہ بھاری فولادی زرہ لے کر بازار کی طرف جا رہے تھے. بازار میں سے جو صاحب واپس آ رہے تھے وہ اس وقت غنی سلطان حضرت عثمان واپس آ رہے تھے. ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی تھی، کیونکہ جیسا کاروبار ان کا تھا اس غنی کا تھا، کسی کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ علی خیریت ہے؟ یہ بات میری غور سے سنیے. انہوں نے کہا کہ علی خیریت ہے، حالت امن ہے، اور تم زرہ لیے کسی طرف جا رہے ہو، کیا کفار نے کہیں کوئی شورش کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، معاملہ یوں نہیں، معاملہ یوں ہے. کہنے لگے کہ اچھا زرہ بیچنے نکلے ہو، بازار میں بھی جا کے قیمت لگوا لو، ذرا ہم بھی دیکھیں، تھوڑا بہت کاروبار اور تجارت کا درک ہمیں بھی ہے. حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. انہوں نے ایک نظر زرہ پہ ڈالی، ہاتھ نیچے رکھا اور کہا لی 480 درہم، 480 درہم، 1450 سال پہلے یہ کہا کہ اس کے لیے مناسب رقم ہوگی. حضرت علی نے کہا کہ آپ کا اندازہ مجھ سے کہیں بہتر ہے. کہنے کہ چلو اگر تم میرا اندازہ بہتر سمجھتے ہو تو یہ 480 درہم میری اس وقت پوٹلی میں ہے، یہ قبول کرو اور یہ زرہ مجھے دے دو. حضرت علی بڑے خوش ہوئے کہ جا کے بازار میں ہر دکان پہ جا کے قیمت لگوانے سے بچے. وہ لے کر خوشی خوشی آستانہ رسالت کی طرف چلے کہ بتائیں کہ بھئی اب میں واقعی صاحب مال و زر ہو گیا ہوں، اب بتائیے کوئی تعامل تو نہ ہوگا. چند قدم آگے گئے ہیں تو حضرت عثمان نے آواز دی. سر میں سمجھتا ہوں تقاضۂ بشریت ہے نا، مولا کائنات کے دل میں شاید یہ خیال آیا ہو کہ شاید اتنے پیسے دے کر پچھتا نہ رہے ہوں، اور کہیں یہ نہ کہیں کہ لو بھائی ذرا واپس لے لو، جا کے بازار میں بیچانا، ہمارے 480 درہم واپس کر دو. بات پہ غور کیجئے، قربان جاؤں ان ہستیوں پہ. حضرت عثمان نے کہا کہ علی تمہاری جہاں شادی ہو رہی ہے اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے یہ توفیق اور یہ وقت ملے کہ میں تمہیں شادی کے موقع پہ آ کے کوئی سلامی یا کوئی تحفہ یا ہدیہ دے سکوں. تو یہ ذرا تم میری طرف سے بطور سلامی، بطور ہدیہ، شادی کا تحفہ قبول کرو اور پوٹلی بھی اپنے پاس رکھو. سر جی کہنے کا مقصد یہ ہے احساس، یہ ہے احسان، یہ ہے اخلاق. یہ اخلاق ہے. سرکار کے پاس میرے علی سرکار کے پاس وہ پوٹلی لے کے آئے تو سرکار نے پھر یہ کہا کہ ہاں علی اب اس کے 3 حصے کرو.
ایک حصے سے دلہن کی آسائش کا سامان تیار ہو، ایک حصے سے حق مہر ادا ہو، ایک حصے سے دعوت ولیمہ ہو. تینوں چیزوں کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ لڑکے پہ، لڑکے پہ. کائنات کے عظیم ترین دلہوں میں جس کا شمار ہے اس کے ذمے ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات، یہ بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں اسلام میں کہیں پہ بارات کا یوں دندناتے ہوئے 1000 لوگوں کو آ کے لے کے آ جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، نہ اس کا حکم ہے. آپ جب بیٹی والوں کے گھر پہ یوں حملہ آور ہوتے ہیں مفت بروں کو لے کے، مفت خوروں کو لے کر، تو یقین کیجئے شرم آنی چاہیے آپ کو. بیٹی کے لیے بارات کا آنا ہندوانہ رسم ہے جو آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام ہے، اور دن بدن بات بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلہن کا حق مہر بھی دے، اس کی آسائش کا سامان جسے آج آپ جہیز کہتے ہیں، جی، وہ بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکے کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو لڑکی والوں کے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے. نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بارات کے کھانے سنت ہے، ولیمہ بارات کا سنت کھانا ہے. نہیں ہے. سر جی اس بارے میں صرف 2 باتیں آپ کو کہہ دوں کہ سرکار نے جو کہا کہ میری بیٹی کے لیے کیا خریدو، اس میں بھی قربان جائیں سادگی دیکھیے، مشکیزہ. اللہ اکبر. سر جی ایک وہ چھال سے بھرا ہوا تکیہ، ایک گھڑا، اس طرح کی چند چیزیں سر. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سرکار نے اپنی بیٹی کا حضرت علی کا لایا ہوا جہیز دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو اس لیے آئے کہ میری بیٹی جنت کی سردار ہے اور اس کا سامان دیکھیے کیسا سادہ ہے. تو آپ لوگ جو گاڑیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جہاز دینے پہ تلے ہوتے ہیں، آپ مکیش امبانی کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، آپ اپنے نبی کے پیروکار نہیں. ایک دفعہ سوچئے کہ آپ کیا عذاب اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. اور سر پھر ولیمے کی دعوت سر میری نظر میں نہ دنیا میں نہ کائنات میں کوئی ایسا ولیمہ ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے جو حضرت علی نے دعوت کا اہتمام کیا. اور یہ جو ون ڈش ہے اس کا کوئی تعلق ہمارے شرعی ولیمے کے ساتھ نہیں ہے. مہمانوں کی تعداد اتنی رکھیے جو مناسب ہو، لڑکے کی حیثیت کے سامنے رکھیے. حضرت علی نے اپنے ولیمے میں اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور قورمہ پکوایا، ملیدہ بنوایا، کھجور کا میٹھا، جو کی روٹی. اور حضرت ام سلمہ جنہوں نے رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے میں بطور ماں شرکت کی تھی، کیونکہ بی بی خدیجہ کا تب تک اس دنیا سے گزر گئی تھیں. بستر بھی آپ نے جا کے بنایا تھا. بستر بھی جا کے انہوں نے بنایا تھا. پہلے جب ولیمہ کھایا تو کہنے لگیں کہ اپنے وقت کی بہترین دعوتوں میں سے ایک دعوت ہے. کیا بات. یہ نہیں کہ یہ کہا کہ تمہارا میاں تو ہم سے کمتر ہے، خدا نہ خواستہ، یا اس کے پاس پیسے. نے کہا اپنے وقت کی بہترین دعوتوں میں سے ایک دعوت علی کا وہ ولیمہ ہے جس کا اہتمام علی نے کیا. سر جی یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے، اللہ کرے ایک کان ایسا ہو کسی بیٹے والے کا جس کے ذریعے یہ باتیں اندر جا کے دل پہ اثر کر دیں، ایک بیٹی کے ماں باپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آج کا دن نہیں، اس پورے مہینے کی میری محنت ٹھکانے لگ جائے گی.